غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین۔ سورہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلی اعدائہم وقتلتہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس کی ابتدا میں حضرت حجت کی سلامتی کے لیے دعائے سلامتی امام زمانہ ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام در تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات کے نظام و نسق کو چلا رہا ہے۔ وہ پروردگار عالم ہمیں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد مانگو نماز اور روزے کے ذریعے۔ اور اس عشرہ اول میں میں آپ کے سامنے روزانہ ایک نماز کا تذکرہ کر رہی ہوں۔ آج اس نماز کا تذکرہ کروں گی، وہ وسوسہ دور ہونے کی نماز ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اگر وسوسہ ہو جائے تو بہت پریشان ہوتے ہیں، بڑے تکلیف دہ صورتحال میں ہوتے ہیں، وضو کرتے ہوئے وسوسہ، کام کرتے ہوئے وسوسہ، اور یعنی 5 منٹ کے وضو کے لیے بھی وہ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ تو کیسے اس تکلیف سے نجات پائیں؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن پہ وسوسہ اس کو آ جائے اور وہ اس وسوسے سے نکل نہ پائے تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھے اس کے بعد اللہ سے مدد مانگے۔ کیسے مدد مانگے؟ تو چھٹے امام کہتے ہیں جب حضرت آدم کو وسوسہ ہوا، انہوں نے بارگاہ الہی میں شکایت کی، اللہ مجھے وسوسہ نفس سے نجات دلا، تو جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے آدم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ،
کیا مطلب؟ یعنی جب ہم اپنے وسوسے کو دور کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد کہیں تشہد سلام کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جو یہ کہے گا اس کا وسوسہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ جملے حضرت آدم کی زبان مبارک سے نکلے تو پروردگار عالم نے ان کا وسوسہ دور کر دیا۔ صلوات بھیجیے بابا سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگوں پر یہ وسوسہ اس طرح حاوی ہو جاتا ہے کہ ان کا ہر عمل شیطان کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح وہ وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کی سوچ پر شیطان کی سوچ مسلط ہو جاتی ہے۔ ایک روایت پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ کتاب عظمت قرآن میں ایک واقعہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا مرزا وحید نام کا، اور وہ اس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، بیٹے دیے تھے، بادشاہ کے دربار کا وزیر تھا، اور اتنا کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی اس کی لالچ کم نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسری بڑی خرابی کیا تھی کہ وہ قرآن پر اعتراضات کیا کرتا تھا، قرآن کی آیتوں پر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ایسے مجمع میں وہ بیٹھا ہوا تھا جس میں علماء اور طالب علم موجود تھے، تو ایک مرتبہ وہ مرزا وحید کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورہ انعام کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ تو وہ مرزا وحید کہتا ہے جب اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز قرآن میں ہے تو میرا نام کیوں نہیں ہے؟ میں بھی تو زمین کے خشک و تر میں شامل ہوں، میرا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ جیسی یہ وسوسہ اس کے ذہن میں آیا، اس نے اس سوال کیا، سارے لوگ خاموش ہیں، حاضرین میں سے کسی کے پاس جواب نہیں کہ قرآن میں یہ کہاں سے آ گیا، میرا نام کیوں نہیں ہے۔ ایک بار کی ایک طالب علم اٹھا، بہت غریب تھا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ایسے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت غریب ہے۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا کیسے آپ کا نام نہیں ہے قرآن میں؟ ہے تو؟ کہا کہاں ہے؟ اب اس طالب علم نے سورہ مدثر کی 11ویں آیت کو پڑھنا شروع کیا۔ اس 11ویں آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ذرنی وما خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی ولید بن مغیرہ کے لیے، اور آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو اکیلا پیدا کیا، مگر عربی میں لفظ کیا تھا اکیلا کا؟ وحیدہ، اور اس کا نام کیا تھا؟ مرزا وحید، اس شخص کا نام۔ تو وہ طالب کہتا ہے تمہارا نام تو ہے نا قرآن میں؟ اللہ کہتا ہے میں نے وحید کو خلق کیا، اس کو بیٹے دیے، اس کو مال و زر دیا، مگر یہ اس میں لالچ کرتا ہے کہ اس میں اضافہ کر دوں، میں اس کو ہرگز نہیں بڑھاؤں گا، اور یہ میری آیتوں کا دشمن ہے، تو ان قریب اسے سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اب جو یہ اس نے سنا تو ایسا لگا جیسے خدا اس سے بات کر رہا ہے، یہی تو آیتوں کو دشمن ہے۔ بس ایک دم اس کی حالت غیر ہوئی، لرزہ ہونے لگا اس کو، اور شدید بخار چڑھ گیا۔ 3 دن تک اس بخار کی حالت میں رہتے ہوئے یہ جہنم واصل ہوا، اور قرآن کا یہ معجزہ جس میں اس طالب علم نے ثابت کر دیا کہ ہر خشک و تر قرآن میں ہے۔ بآواز بلند صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن اور وارث قرآن کے ذیل میں آج ہماری 8ویں مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اور ہر روز کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک خوبی پیش کرتی ہوں کہ کس طرح قرآن اور وارث قرآن کہ ایک جو خوبی قرآن میں ہے وہی خوبی وارث قرآن میں ہے، اور یہ دونوں ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں کہ ہم ان سے ہدایت حاصل کریں۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گی جس کو ان دونوں چیزوں سے ہدایت مل جائے وہ ہدایت پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں قرآن اور اہل بیت یہ کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ پہلے قرآن سے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ قرآن کے بارے میں جو عثمانی بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ کا نام تھا سلیمان۔ وہ بادشاہ کربلا سے نجف جا رہا تھا، اور جب نجف میں داخل ہوا تو اس نے امام کے حرم میں جانا چاہا، اور امام کے حرم میں جانے کے لیے وہ اپنی سواری سے نیچے اتر گیا۔ اس کے ساتھ اس کا وزیر بھی تھا جو اس کی حکومت کا قاضی بھی تھا، اور وہ بغض علی رکھتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ گھوڑے سے اتر گیا تو کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ گھوڑے سے کیوں اتر گئے؟ آپ زندہ بادشاہ ہیں، اور نعوذ باللہ جو علی ہیں وہ تو مردہ بادشاہ ہیں، تو ایک مردہ بادشاہ کے لیے زندہ بادشاہ گھوڑے سے کیوں اترا؟
اب بادشاہ میں اور اس قاضی میں بحث ہو رہی ہے. ایک بار کی وہ قاضی کہتا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایسا کرتے ہو قرآن سے استخارہ کر لیتے ہیں، جو قرآن سے استخارے میں آئے گا تو آپ اس پر عمل کر لیجئے گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اب جب قرآن سے استخارہ نکالا گیا تو آیت کون سی آئی؟ سورہ طٰہٰ کی، جس میں اللہ کہتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَیک اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّس، اپنے جوتے اتارو، بے شک یہ وادی مقدس ہے، اپنے جوتے اتارو. انکا یعنی بتحقیق، ایمفسائز کیا ہے. تو آیت کیا ہے؟ جوتے اتارو کیونکہ یہ وادی مقدس ہے. اب اس بادشاہ نے اپنے جوتوں کو بھی اتارا، کہا دیکھ تیرے استخارے نے، میں تو صرف پیدل چلنا چاہ رہا تھا، تیرے استخارے نے مجھے پرہنہ پا کر دیا. اور یہ کہہ کے وہ پیدل چلتا ہوا مولائے متقیان کے روضے میں داخل ہو کے مولا کی بارگاہ میں حاضری کو پیش کیا. صلوات پیش کیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. یعنی دیکھیے قرآن نے کیسے ہدایت کی، جس طرح مولا علی کے حرم میں جانا چاہیے قرآن نے ایسے ہدایت کی اس کی، اور اس نے اس ہدایت پر عمل کیا. تو یہ جب ہدایت کرے قرآن تو اس طرح کہ جو انسان جس کو ہدایت مل جائے وہ ہدایت پر ثابت قدم ہو جاتا ہے. اہل بیت وارث قرآن کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مولائے متقیان ایک راستے سے گزر رہے تھے. جس راستے سے مولا گزر رہے تھے تو ایک شخص بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مگر وہ علی کو پہچانتا نہیں تھا. اچھا جب وہ گزر رہا تھا تو پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا نے کہا میں فلاں مقام پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا میں بھی وہیں جا رہا ہوں. اب دونوں ساتھ چلتے چلتے دیکھا سامنے ایک دریا آ گیا اور دریا کو پار کرنا تھا، کیونکہ دریا پار کرنے کے بعد وہ جگہ تھی. اس شخص نے کیا کیا، اپنے کندھے سے چادر کو اتار کے دریا پہ چادر کو بچھا دیا اور کچھ پڑھنے لگا. اس کے بعد وہ اس چادر پہ بیٹھا، یعنی پانی کے ڈوبا نہیں، وہ چادر جو دریا پہ بچھائی تھی اس چادر پہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اسی پہ بیٹھے بیٹھے تیرتا ہوا وہ آرام سے دوسرے کنارے پہ اتر گیا. اور جب دوسرے کنارے پر اتر گیا تو اس نے کہا میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میری مشکل حل ہو جاتی ہے. مولا مسکرائے. مولا نے پانی کی طرف اشارہ کیا، پانی جم گیا. جب پانی جم گیا مولا اس پانی پہ قدم رکھتے ہوئے چلتے ہوئے دوسرے کنارے اتر گئے. اب وہ شخص حیران ہے، میں تو چادر پہ بیٹھا تھا، یہ تو جب پانی اس طرح جم گیا کہ قدموں سے چلتے ہوئے آ گئے. ایک بار کی مولا کہتے ہیں تو کیا پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا میں آخری نبی کے وصی کا نام علی ہے، میں وہ اس کا نام لے کے جب بھی کسی مشکل میں پڑھتا ہوں نام لیتا ہوں اور میری مشکل حل ہو جاتی ہے. مولانا مسکرا کے کہتے ہیں جس علی کا نام پڑھ کے تو دریا پار کر گیا وہ علی ابن ابی طالب میں ہوں، اور میں مجسم ہوں کہ اگر میں اشارہ کر دوں تو پانی جم گیا. صلوات بھیجیے بابا سے پڑھتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جیسے ہی اس کو ہدایت ملی وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا مسلمان ہو گیا. تو اہل بیت کے سبب اس شخص کو ہدایت مل گئی، وہ ایمان پر آ گیا. اچھا جس کو ایمان مل جائے، جس کو ہدایت مل جائے، وہ اس ہدایت پر کیسے ثابت قدم رہتا ہے؟ ایک مرتبہ مولا کے گھر میں، مولا مشکل کشا کے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا. مولا کے گھر مقداد آئے اور مقداد کے چہرے پہ جو تاثر ہے وہ ایسا تھا، پریشان حال ہے. مولا پوچھتے کیا ہوا؟ کہا مولا بس قرض دار ہوں اور جس سے قرض لیا تھا وہ قرض مانگنے میرے گھر آ گیا اور مجھ کو پریشان کر رہا ہے کہ مجھے قرض میں کہاں سے مولا قرض ہوں. مولا نے کہا مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ اور اس پر پڑھو یا علی. جب مٹی کا ڈھیلا اٹھایا مقداد نے، یا علی پڑھا، وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. اور جب سونا بن گیا تو مولا نے کہا جاؤ آج سونے کو توڑ کے اور جاؤ تو تمہارے بچوں کی ضروریات ہے پوری کرو. اچھا انہوں نے چھوٹا سا ٹکڑا توڑا اور جانے لگے. مولا کہا تو سب لے جا، تیرے کام آئے گا. تو اس کا جملہ سنی جو ایک امیر المومنین سے ہدایت پائے جائے اس کی زبان پہ جملہ کہتا. جب مولا کہتے ہیں نا تو سب لے جا کل تیرے کام آ جائے گا، تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میرے آج کے لیے اتنا سا ٹکڑا کافی ہے، کل کی فکر وہ کرے جس کا آپ جیسا مولا نہ ہو. مولا مجھے کل کی فکر نہیں ہے کیونکہ آپ جیسا مولا میرے پاس ہے. باواز بلند صلوات بھیجیے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس طرح ایمان لانے والے ثابت قدم رہتے ہیں. بس پروردگار عالم ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدم کر دے اور ہم مولا کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. جب میدان قیامت میں جائیں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور اس فرش عزا پہ حسین ابن علی کے صدقے میں آیت الکرسی پہ غور و فکر کریں. آج وہ آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کروں گی. وہ فضیلت یہ کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، رسول اسلام کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں بڑی بے برکتی ہے، برکت نہیں ہے میرے گھر میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو رسول اسلام کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے سے کیوں غافل ہے؟ آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتا؟ یاد رکھ جب کھانے پینے کی چیزوں پہ تو آیت الکرسی کو پڑھے گا، خدا اس میں برکت پیدا کر دے گا. یعنی اگر ہم آیت الکرسی پڑھنے لگیں تو خدا ہمارے گھروں میں بھی برکت پیدا کر دے گا. اور ایک اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے پروردگار عالم اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کے 40 درجے بلند کر دیتا ہے آخرت میں، اور قیامت میں 40 حوروں سے اس کی تزویج کرے گا. فقط ایک آیت الکرسی پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 منٹ 4 منٹ. اور اجر کیا ہے؟ خدا ہمیں 40 سال کی عبادت کا ثواب دے رہا ہے، 40 درجے ہمارے میدان قیامت میں آخرت میں بلند کر رہا ہے. تو اتنا اجر و ثواب اللہ کرے کہ ہم وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر پابند ہو جائیں. دعا مانگی ہے تو اس کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کل کی مجلس میں ہم اس منزل تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں جبر نہیں ہے اور ہدایت کی راہ گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. آج اس منزل میں پہنچیں گے. اگلا جملہ کیا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. ترجمہ کیا ہے؟ جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور خدا پر ایمان لے آیا تو یقیناً اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹ نہیں سکتی. اور فقط یہ بات یاد رکھو خدا سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. پہلا لفظ جو اس میں اللہ نے استعمال کیا فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کو جو چھوڑ دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے. طاغوت ہے کیا؟ دیکھیے تفسیر نور الثقلین میں، تفسیر نور میں جو اس کے معنی مفسرین قرآن نے لکھے وہ یہ لکھے کہ طاغوت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی سوچ پر شیطان کا غلبہ رہتا ہے، جو خدا کے معاملے میں شیطان کو مانتے ہیں، تو وہ لوگ طاغوت ہوتے ہیں. اور ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ طاغوت سے مراد محمد و آل محمد کا حق غصب کرنے والے ہیں، وہ بھی طاغوت کہلاتے ہیں. تو جو طاغوت کو نہ مانے، ظالم کو نہ مانے، ان کو باطل کر دے، ان کو نہ مانے اور خدا پر ایمان لے آئے تو کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے یقیناً اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی. مضبوط رسی کو کیا کہا ہے؟ عروۃ الوثقی. اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹ نہیں سکتی. اچھا اب یہ عروۃ الوثقی ہے، یہ کیا ہے؟ جس کو اللہ مضبوط رسی کہہ رہا ہے وہ مضبوط رسی کیا ہے کہ ہم بھی تھامیں اور ہم بھی ایمان پہ ثابت قدم ہو جائیں. تفسیر نور الثقلین میں عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. رسول اسلام اپنے صحابیوں سے مخاطب اور کہتے ہیں یہاں پہ عروۃ الوثقی سے مراد میرا بھائی، میرا وسیع، میرے بعد خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے. عروۃ الوثقی علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. یاد رکھو
جو ان کو تھام لے گا وہ نجات سے دور نہیں ہو سکتا، اور جو ان کے لیے دل میں بغض رکھے گا اس کی کبھی نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مان لے، 12 اماموں کو مانے، اس نے اللہ کی اس رسی کو تھام لیا جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ عروۃ الوثقی کو تھام لو، یہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ عروۃ الوثقی سے مراد ہم اہل بیت کی مودت ہے جو اللہ نے قرآن میں مانگی ہے اور اپنے حبیب سے کہا ہے، کہہ دو کہ مجھ کو کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے مگر فقط میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ مودت اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں، محبت سے بلند درجہ ہے مودت، کہ جس سے محبت کی جائے اس کی محبت میں اپنا ہر عمل اس کے تابع بنا لے، جو وہ کہے اس کی بات پر عمل کریں، اور اگر اس کی محبت کی خاطر جان بھی قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کریں۔ یہ ہے مودت جو کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھیوں نے حق مودت ادا کیا۔ تو اب پتہ ہی چلا کہ اس میں جو خدا کہہ رہا ہے کہ عروۃ الوثقی کو تھام لو، یہ رسی نہیں ٹوٹنے والی ہے، تو یہ رسی مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اچھا کیوں علی کو کیوں ماننے پہ اتنا زور ہے، کیوں علی کی ولایت مانے؟ اس لیے کہ علی حق پر ہیں اور حق پہ جو حق پہ چلے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ علی حق کو پامال نہیں ہونے دیتے۔ کیسے؟ ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور اس روایت کو بیان کر رہے ہیں سعید ابن قیس حمدانی۔ وہ بیان کرتے میں کوفے میں تھا، میں نے دیکھا مولا علی شدید گرمی ہے، مولا اپنے گھر سے باہر نکلے اور دیوار کے سائے میں مولا بیٹھ گئے۔ تو میں گزرا وہاں سے، میں نے پوچھا مولا اتنی گرمی ہے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، مولا آپ گھر سے باہر آ گئے اتنی شدید گرمی میں؟ مولا علی کا جملہ سنیں گے، مولا کہتے ہیں میں اس لیے یہاں آ کر کھڑا ہو گیا کسی بے بس کی، کسی مظلوم کی مدد کر سکوں۔ ایسا نہ ہو کوئی پریشان حال اس وقت اگر میرے در پہ آئے گا تو سوچے گا کہیں علی سو نہ رہے ہوں، کہیں علی کے آرام میں مخل نہ ہو جاؤں اور وہ یہاں سے ایسے ہی گزر جائے، اس لیے میں گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی پریشان حال گزرے تو میں اس کی مدد کروں۔ اور مولا نے جو کہا تھا ایسے ہی ہوا۔ چند لمحوں کے بعد وہاں سے ایک عورت گزری اور وہ عورت انتہائی پریشان تھی، راستہ چل رہی تھی مگر عجب اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ایک بار کی اس کی نظر جو مولا علی کے چہرے پہ پڑی تو ایک دم اس کی پریشانی کے آثار کچھ کم ہوئے۔ مولا متقیان کے قریب آئی اور آ کے مولا سے کہتی مولا مجھے میرے شوہر کے ظلم سے بچا لیجیے۔ مولا کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہ میرے شوہر نے قسم کھائی ہے مجھے مارے گا، وہ مجھے مارتا ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے، مجھے اس کے ظلم سے بچا لیجیے، مجھے اس ناحق مار پیٹ سے بچا لیجیے۔ مولا نے کہا اچھا۔ مولا اس خاتون کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ جب مولا گھر گئے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ جو اس کا شوہر نکلا باہر، مولا سے ایک جملہ کہا، دیکھ خدا سے ڈر، اپنی بیوی کو کیوں ناحق پریشان کرتا ہے۔ اب جو اس نے یہ جملہ سننا نا کہ اپنی بیوی کو کیوں ناحق پریشان کرتا ہے، اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ علی ابن ابی طالب کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے جب دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو پریشان کیوں کر رہا ہو، تو کہتا آپ کون ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کے معاملات بولنے والے، اب تو میں اس کو آگ میں جلاؤں گا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا مولا علی نے اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ مولا جب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے نا تو اپنے ساتھ تلوار رکھا کرتے تھے، اسی لیے کہ اگر کسی سرکش کا سامنا ہو تو مولا اس کو اپنی تلوار کا مزہ چکھا سکے۔ جیسے ہی اس نے یہ سرکشی میں یہ کہا کہ اب تو میں اس کو آگ میں جلاؤں گا، بس مولا نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور مولا کہتے ہیں میں تجھے امر بالمعروف کر رہا ہوں، نہیں انل منکر کر رہا ہوں، اور تو اس بیچاری بیوی کو قتل کرنے کے در پہ ہے، تو اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، ورنہ میں تجھے توبہ کر تو اپنے عمل پہ، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی مولا کی آواز بلند ہوئی قریب کے گھروں سے لوگ نکلے، لوگوں نے علی کو پہچانا، فوراً آ کے مولا کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا۔ جیسے ہی مولا کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا، اب اس نوجوان کو پتہ چلا یہ امیر المومنین ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بس ایک بار یہ کہتا مولا میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، مولا آپ مجھے حکم دے دیں تو میں زمین پہ لیٹ جاؤں، میری بیوی میرے اوپر سے گزر جائے، مولا میں نے اس کو معاف کیا۔
جب مولا نے میاں اور بیوی میں صلح کروا دی اور واپس پلٹے تو یہ کہتے تھے بار اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے سے میاں بیوی میں صلح کروا دی. تو علی وہ ہیں جو حقدار کو اس کا حق پہنچاتے ہیں، اور اگر کسی کا حق پامال ہو رہا ہو تو مولا اس کو اس کا حق دلواتے ہیں. اسی لیے مولا متقیان کو عروۃ الوثقیٰ کہا گیا ہے. بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ جملے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیے، یہ جو آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی تو ہے. قرآن تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے. یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے، ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک گناہ جو بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم سب مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا؟ ہم طرفداری کرتے ہیں. طرفداری کسی کرنی چاہیے جو حق پر ہو. نہیں، اگر کوئی ہمارا بھائی ہے، اگر کوئی ہمارا بیٹا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم نہیں بولیں گے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے تم غلط کر رہے ہو، تم صحیح کرو. نہیں بھائی، اس کی زندگی وہ جانے، مجھے کیا ضرورت پڑے گی میں اس کے معاملات میں بولوں. اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مسلمان پر واجب ہے. ہم یہ کہہ کے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی اس کے پیچھے بولنے کی، اور ہم طرفداری کر جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی. جس پہ ظلم ہو رہا ہو اس کا ساتھ دے کے اس کو حق نہیں دلاتے. یاد رکھیے، جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے ہم امام زمانہ کے مددگار نہیں بن سکتے. اس لیے کہ امام دنیا میں ظہور جب فرمائیں گے تو یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس کو انصاف سے پر کر دیں گے. اب ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، ظالموں کا مقابلہ کریں گے. لیکن اگر ہم خود ظالم ہیں، ہم امام زمانہ کو ماننے والے اپنے عمل سے ظلم کو نہیں روکتے، کہیں ظلم ہوتا دیکھتے ہیں شاید ہمارے بولنے سے وہ ظلم رک جائے، ہم نہیں بولتے، تو ہم بھی اس ظالم کے مددگار ہیں. یاد رکھیے، ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا، لعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. وہ جو ظلم پہ خاموش رہے، جب امام حسین پہ ظلم ہو رہا تھا تو ان پر بھی لعنت ہو. تو کیا ہم اس لعنت کے زمرے میں نہیں آ جائیں گے کہ ہم ظلم ہو رہا ہے، ہم نہیں منع کر رہے، ہم نہیں چاہ رہے کہ یہ ظلم مٹ جائے. اسی لیے آج ہمارے معاشرے میں بے انتہا ظلم، اور ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور ظلم کے مٹانے والوں میں بن جائیں. آج ہم خدا سے تو معافی مانگتے ہیں، بار اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر ہم خود کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں. خدا سے مال مانگتے ہیں، خدا میں مال زر عطا کر دے، مگر ہم کسی مستحق کو خود مال دینے پر تیار نہیں. جو ہم خود کسی کو نہیں دے رہے تو خدا بھی ہمیں نہیں دے گا. یہ کیسے لوگ ہیں مجھ سے معافی مانگتے اور خود کسی کو معاف نہیں کرتے؟ بس یاد رکھیے، اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم عروۃ الوثقیٰ محمد و آل محمد کو مانتے ہو تو حق کا ساتھ دو. اور یاد ہو آیت کا آخری جملہ کیا ہے؟ اللہ سمیع و علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. بس ہمیں اپنے امام زمانہ کی اطاعت کرنی ہے اور مظلوم کا ساتھی بننا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے. اچھا، کیسے امام کی مدد کریں؟ ہم کیسے امام زمانہ کے مددگار بن سکتے ہیں؟ جیسے عباس علمدار مولا امام حسین کے مددگار بنے. عباس کے اندر کتنا حوصلہ ہے، اور کیوں نہ ہو، علی کا بیٹا ہے. حوصلہ کیوں ہے؟ میں ایک چھوٹی سی جملہ مولا علی کا پیش کر دوں. آج جب نہج البلاغہ کھولیں گے نا اور مکتوبات کو کھولیں گے تو مکتوبات میں آپ کو حاکم شام کے نام مولا نے بہت سے مکتوب لکھے ہیں. تو ایک مکتوب میں مولا نے لکھا، دیکھ میں ابو الحسن ہوں، جنگ بدر میں میری تلوار سے تیرا نانا، تیرا ماموں اور تیرا بھائی مارے گئے، ان کا سر توڑا ہے میں نے. یاد رکھ، وہ تلوار ابھی بھی میرے پاس ہے، میں نے کوئی نیا دین نہیں بنایا، نہ دین بدلا ہے. یاد رکھ، میں دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا. یہ حوصلہ جو مولائے متقیان میں ہے، حاکم شام کو کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، یاد رکھو وہ تلوار ابھی بھی میرے پاس ہے جو میں نے جنگ بدر میں جس تلوار کو چلایا ہے. یہی حوصلہ مولا عباس میں نظر آتا ہے. اور کیسے نظر آتا ہے؟ جب مولا حسین کربلا پہنچ گئے، 6 محرم کو جو خیمے تھے وہ ترائی سے ہٹائے جانے لگے. جب خیمے ہٹائے جانے لگے، عباس علمدار پہنچے، خبردار کوئی خیموں کو نہیں ہٹائے گا یہاں سے.
اور مولا عباس نے کیا کیا، اپنی تلوار نکالی، زمین پر ایک لکیر کھینچ دی اور کہا جو اس سے آگے بڑھے گا، اس لائن کو کراس کرے گا، اس کو عباس علمدار دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا، اس کو عباس دیکھ لیں گے، کسی میں مجال نہیں ہوئی کہ اس لائن کو کراس کرے۔ کیوں؟ عباس کے معنی کیا ہیں؟ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھاگ جائیں، شیر بھاگ جائیں دوسرے، وہ ایسے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ اور جب عباس نے کہہ دیا جو اس لائن سے آگے بڑھا، خیمے ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے، جو لائن میں کھینچ رہا ہوں، اس لائن سے جو آگے بڑھا، تو یاد رکھنا عباس اس کو دیکھ لے گا۔ اچھا، عباس ادھر یہ کہہ رہے ہیں، ادھر بی بی فضہ آتی ہیں اور قریب آ کے کہتی ہیں مولا آپ کو شہزادی زینب کبریٰ نے یاد کیا ہے۔ مولا عباس کو جب شہزادی زینب کا نام سنا تو فوراً بی بی کی خدمت میں آئے، کہا شہزادی حاضر ہوں۔ کہا عباس حسین چاہتے ہیں یہ خیمے ہٹا لو، حسین چاہتے ہیں تم ترائی سے خیمے ہٹا لو۔ ذرا دل پہ سوچو، دل میں ذرا ہاتھ رکھ کے سوچیے، عباس علمدار کی جگہ کوئی بھی ہوتا، کتنا ہی مولا کا وفادار ہوتا، وہ یہ تو کہتا نا کہ ابھی میں اسی طرح سے خیمے ہٹا نہیں رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا لائن کراس کر کے دکھاؤ، اور اب مولا کا حکم ہے کہ میں خیمے ہٹا لوں، تو مولا آپ کسی اور سے کہہ دیجئے میں نہیں جاؤں گا، مولا وہاں سے آپ خیمے خود ہٹوا لیجئے۔ کچھ نہیں کہا عباس نے۔ کیوں نہیں کہا؟ میرے وقت کے امام کا حکم ہے، کاش ہمیں بھی ایسی اطاعت امام آ جائے۔ عباس نے کہا جی اطاعت امام کرتا ہے، میرے مولا کا حکم ہے۔ عباس گئے اور وہاں سے خیمے ہٹا لیے۔ عزادارو 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، آج 8 محرم ہے، آج جب بھی پانی پیجیے گا نا تو مولا حسین کی کیا تمنا تھی؟ سیدہ سجاد سے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا سجاد جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں سے کہنا جب جب ٹھنڈا پانی پئیں میری پیاس کو یاد کر لیں، میری پیاس کو یاد کر لیں۔ کیوں؟ مولا چاہتے تھے میرے شیعوں کو پتہ چلے میرا امام کتنا پیاسا تھا، امام کی مظلومیت کو یاد کریں، کتنا مظلوم تھا ہمارا امام کہ 3 دن ہمارے مولا کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیا گیا۔ مولا عباس با وفا ہیں، وفا کے شہنشاہ ہیں، مولا عباس باب الحوائج ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات بیان کروں، مولا عباس کو یہ باب الحوائج کا لقب کب ملا؟ ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس وقت مولا عباس گئے ہیں پانی لینے، اور کیسے پانی لینے کے لیے گئے ہیں کہ مولا کو اجازت نہیں مل رہی تھی، بار بار امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ہر بار مولا کہہ دیتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ بار بار آتے ہیں، اجازت نہیں مل رہی، مگر جب آخری مرتبہ آتے ہیں اور یہ جملے کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں تم تو لشکر کے علمدار ہو، تو عباس علمدار دائیں طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں اور سر جھکا کے مولا حسین سے کہتے ہیں مولا وہ اب لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، سب مارے گئے، سب کے لاشیں آ گئے، مولا مجھے مقتل میں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عباس کا اجازت مانگنے کا انداز بدل گیا، اب تک کہتے تھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے، اب مولا کہہ رہے ہیں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزاداروں ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں عباس اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، بچے بہت پیاسے ہیں، پانی کا کچھ سبب کر سکو۔ مولا عباس خیمے کے باہر آئے اور باہر آ کے بی بی سکینہ کو آواز دی۔ سکینہ کی لبوں پہ آواز تھی العطش العطش، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ سکینہ نے جیسے ہی چچا کی آواز سنی باہر آئیں، چچا عباس نے بیٹی کو پیار کیا اور کہا سکینہ بہت پیاسی ہو؟ کہا ہاں چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ اور عباس کہتے سکینہ مشکیزہ لے آؤ، میں پانی لے کے آتا ہوں۔ سکینہ مشکیزہ لے کے آ گئی۔ مولا عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور آخری رخصت کو خیام حسینی میں آئے۔ جیسے ہی خیام حسینی میں قدم رکھا تو ایک بارگی مولا حسین کہتے ہیں سکینہ ابھی تو چچا کو جانے دے رہی ہو، مگر جب تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئیں گے، سکینہ بہت یاد کرو گی جب تماچے کھاؤ گی،
سکینہ جب کہاں سے گوشوارے چھنیں گے چچا بہت یاد آئیں گے. اور مولا عباس سے کہتے ہیں عباس جاؤ پانی کا سبب کرو. مولا جب جانا چاہتے ہیں عباس تلوار مجھے دے دو، میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی ہے، میں نے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی. مولا عباس نے تلوار آقا کے حوالے کر دی. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا اگر یہ تلوار عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو آج کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. مولا نے تلوار دے دی. ایک نیزہ لے کر مولا گئے ہیں باہر، اور نہر فرات پر 4000 تیر اندازوں کا مجمع ہے. 4000 تیر انداز عمر سعد نے نہر کے قریب بٹھائے ہیں. جب مولا عباس بڑھنا چاہتے ہیں ایک بارگی سب تیر اندازوں نے تیر چلائے. مولا عباس تیروں میں چھن گئے، پہنچے ہیں، پہرا توڑا ہے اور نہر فرات میں اتر کے مشک کو بھرا ہے. جب مشک کو بھر لیا چلو میں پانی لیا عباس علمدار نے. نہ جانے چلو کے پانی میں سکینہ کی شکل نظر آئی ہے مولا حسین کی. عباس نے وہ پانی نہر فرات میں مار دیا. ایک پیاسے نے پانی نہر فرات میں مار دیا. عباس نے اپنے ہاتھوں کو خشک کیا، ابھی میرا آقا پیاسا ہے. عباس نے مشک کندھے پہ سوار کی اور گھوڑے پہ سوار ہو کے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں. ادھر تیروں کا میں برس رہا ہے. عباس تیروں سے چن گئے ہیں مگر گھوڑے کی رفتار کم نہیں ہوتی. ایک بار کی عمر سعد ملعون نے ہرملا سے کہا ہرملا کچھ کر، یہ پانی خیمہ حسینی میں پہنچنا نہیں چاہیے. اگر یہ پانی پہنچ گیا تو ہم حسین کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جب عمر سعد نے یہ کہا تو ہرملا کہتا ہے میں ایک مرتبہ عباس کو دیکھا جس کو 4000 تیر نہیں روک سکے، اس کو میرا ایک تیر کیا روک لے گا. میں دیر تک عباس کو دیکھتا رہا، دیکھا اس کی جان اس مشق میں ہے جو اس نے مشق اپنے کندھے پہ ٹانگی ہوئی ہے اور بار بار اس پہ دعا پڑھ کے دم کر رہا ہے. بس ایک مرتبہ میں نے تیر چلایا. عزاداروں مولا عباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے تھے. مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، عباس کو پرواہ نہیں ہے پانی خیموں تک پہنچ جائے. مولا عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا، مولا عباس کو پرواہ نہیں ہے میں پانی خیموں تک پہنچا دوں. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا. مولا نے مشق کو دانتوں سے دبایا ہوا ہے اور سر کو اوپر کر کے خدا سے دعا مانگتے ہیں. عزاداروں جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. جس کے دونوں ہاتھ ہی کٹ جائیں تو وہ کس طرح دعا مانگے گا. سروں کو اوپر کر کے مولا نے دل سے پکارا بار الہا اس مشق کے پانی کو میں خیام حسینی تک پہنچا دوں. ادھر عباس نے یہ دعا مانگی ہے، ادھر ہرملا کا تیر چلا ہے. مشق سکینہ چھد گئی، پانی بہہ گیا، عباس کی ہمت ٹوٹ گئی. ادھر خدا نے کہا عباس میں نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا، تمہیں باب الحوائج بنا دیا ہے. اب جو تمہارے در پہ آئے گا حاجت لے کے اس کی حاجت کو میں ضرور پورا کروں گا. عباس باب الحوائج ہے. ادھر عباس دل میں کہتے ہیں بار الہ دعا قبول نہیں کی تیری مصلحت، مگر بار الہ میرا لاشا اب خیمے میں نہ جائے. عزاداروں تیر برس رہے ہیں. ایک تیر عباس علمدار کی آنکھوں میں لگا. اب آنکھ میں تیر لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک بال بھی چلا جائے جب تک ہم نکال نہ لیں درد میں کمی نہیں آتی. مولا کی آنکھ میں تیر لگا ہے اور ہاتھ نہیں ہے. مولا تیر کیسے نکالے. عباس علمدار نے سر کو جھکایا، تیر کو پیروں سے دبا کے نکالنا چاہتے ہیں. ایک بار یہ سر پہ شقی نے غرز مارا. عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گرتے ہیں تو صدا دیتے ہیں مولا ادرکنی. اب مولا حسین نے جب یہ صدا سنی کمر کو تھام لیا. ارے میرے بھائی عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی. مولا گھوڑے پہ سوار ہو کے عباس علمدار کی مدد کو جب بڑھتے ہیں ایک بار کی گھوڑا رکا، ذوالجناح رک گیا. مولا نے جھک کے دیکھا عباس علمدار کا کٹا ہوا بازو پڑا ہے. بھائی کا بازو اٹھایا، گھوڑے پہ جا رہے پھر گھوڑا رک گیا. جیسے رکا ہے مولا نے جھک کے دیکھا عباس کا دوسرا بازو پڑا ہے. مولا بازو اٹھا کے عباس علمدار کے لاشے پہ پہنچے. مولا کا سر اپنے زانو پہ رکھتے ہیں. جیسے ہی عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھتے ہیں عباس سر ہٹا دیتے ہیں. پھر مولا عباس علمدار کا سر اپنے زانو پہ رکھتے ہیں، پھر مولا سر
ہٹا دیتے ہیں. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عباس یہ میں ہوں عباس، میں نے آپ کا سر اپنے پاک زانوں پہ رکھا ہے. مولا عباس کہتے ہیں اب میرا سر تو آپ کے زانوں پہ آ گیا، مگر مولا جب آپ کو شہید کیا جائے گا آپ کا سر کس کے زانوں پہ آئے گا، یہ سوچ کے اپنا سر ہٹا دیتا ہوں. مولا حسین نے سر کو پھر اپنے زانوں پہ رکھا، کہا بھیا کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. مولا عباس کہتے ہیں میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور ایک آنکھ میں خون بھر گیا ہے، مولا آپ سے درخواست ہے میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے، میں آپ کے وقت آخر آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جب دنیا میں آیا تھا، جب بھی سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی اور سب سے آخر میں بھی آپ کی زیارت چاہتا ہوں. مولا نے کپڑے سے اپنی ابا کے دامن سے آنکھ کے خون کو صاف کیا. جیسے ہی آنکھ کے خون کو صاف کیا عباس علمدار کہتے مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی. مولا حسین کہتے کیوں کہہ رہے ہو یہ بھائی؟ کہا اس لیے میری ماں کہتی تھی کبھی حسن و حسین سے کوئی کام نہ لینا، میری ماں سے کہہ دیجئے گا میرے بازو کٹے ہوئے تھے، اس لیے میں نے مولا سے کہہ کے آنکھ سے خون صاف کروایا. بار الہ تجھے واسطہ عباس علمدار کی آنکھ کا، جو آنکھیں تڑپ رہی ہیں کربلا میں حسین کے روضے کی زیارت کے لیے، عباس کی زیارت کے صدقے میں ہم سب کو زیارت کرا دے. عزادار عباس کی روح پرواز کر گئی. مولا حسین کھڑے ہوئے. عباس علمدار نے کہا تھا میرا لاشا خیمے میں مت لے جائیے گا. مولا حسین نے علم اٹھایا، علم لے کے چلے. خیمے میں سکینہ دیکھ رہی ہے، دور سے علم آ رہا ہے. بچے پوچھتے ہیں علم آ رہا ہے، کہاں میرا چچا آ رہا ہے، اب پانی لے کر آئے گا، میں تم سب کو کوزے بھر بھر کے پلاؤں گی. مولا حسین خیمے میں آتے ہیں، صحن خیمہ میں کھڑے ہو کے علم کو گاڑ دیتے ہیں. صحن خیمہ میں سکینہ پریشان ہے، علم تو آ گیا مگر علمدار نہ آیا. ایک بار کی بابا سے سوال کرتی ہیں بابا میرے چچا کہاں ہے؟ کہا بیٹا چچا نہر کنارے سو گئے. سارے بچوں نے علم کو گھیر لیا. اسی لیے آج ہر امام بارگاہ کے دروازے پہ علم حضرت عباس نصب ہے. جو کوئی آ کے علم کے پاس کھڑے ہو کے اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے، باب الحوائج عباس علمدار اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارالہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، عباس علمدار کی شجاعت کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. معبود اس عبادت حسین کے صدقے، مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں، ہم سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو بیمار ہیں انہیں غیب سے شفائی کلی عطا فرما دے. جو لا ولد ہے انہیں اولاد عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے. جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر دے. جن کی روزی تنگ ہو گئی ہے ان کی روزی کشادہ کر دے. اور معبود امام زمانہ جب ظہور فرمائیں، صدا دیں، تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب سے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.